السلام علیکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو قربان کرنے لگے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی قربانی قبول کی اور ان کی انٹینشن کو بیسکلی اور حضرت اسماعیل کی جگہ پہ ایک مینڈا جو ہے وہ آ گیا تھا۔ لیکن اسی طرح ایک قربانی اور ہونے لگی تھی، حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں ان کی قربانی بھی ہونے لگی تھی۔ کیسے ہونے لگی تھی اور کیسے نہ ہوئی، یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے تھے جناب حارث، ایک ہی بیٹا تھا وہ۔ تو آپ نے دعا فرمائی تھی اللہ پاک سے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک بیٹا جو ہے وہ آپ کی راہ میں قربان کروں گا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب بیٹے بڑے ہوئے تو آپ کو اپنی جو ہے قربانی کا جو وعدہ تھا اللہ پاک کے ساتھ وہ یاد آیا، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کے ساتھ اظہار کیا کہ میں نے یوں دعا کی تھی، تو اب میں وہ اپنا جو اللہ پاک کے ساتھ جو میرا وعدہ تھا میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں اور آپ نے جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ اس ٹائم قرآن اندازی کا بڑا رواج تھا، بہت ٹرینڈ تھا اس چیز کا کہ وہ اپنے فیصلے قرآن اندازی کے مطابق کیا کرتے تھے۔ قرہ ڈالا گیا 10 بیٹوں کا، اور جب قرہ نکالا گیا تو وہ حضرت عبداللہ کا قرہ نکلا، ان کے نام کا۔ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اور لاڈلے بھی تھے، پیارے بھی تھے، obviously چھوٹا بچہ سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن اگین وہی کہ چونکہ وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس لیے اس کو یعنی فلفل کرنے کے لیے، اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے، حضرت عبداللہ کی قربانی کے لیے وہ آپ کو لے کے حرم کی طرف چل پڑے۔ جب مکہ والوں کو، اہل قریش کو پتہ لگی یہ بات، تو وہ بھاگے چلے آئے اور انہوں نے حضرت عبد المطلب کو پکڑا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اگر تم اس طرح اپنے بیٹے کی قربانی کرو گے تو روایت چل پڑے گی اس طرح، اور سب لوگ پھر اپنے بیٹوں کی قربانیاں کریں گے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ منظور نہیں ہے، ہم تو ہمیں نہیں کرنے دیں گے ایسا۔ تو پھر اگین جب ایک کشمکش میں مبتلا ہوئے تو فیصلہ لینے کے لیے، جیسے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی، کاہنہ سے فیصلہ لینے کے لیے چلے تھے، تو اس دفعہ بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ کاہنہ سے جو ہے ہم فیصلہ لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ اس کاہنہ کے پاس پہنچے جس سے فیصلہ لینا تھا، اور اس کو جا کے بتائی یہ بات، تو اس کاہنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ابھی جاؤ، کل میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عبد المطلب نے وہ رات بڑی پریشانی میں گزاری اور بس دعائیں کرتے ہوئے۔ اگلے دن جب وہ گئے اس کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے اس کے جو موکل جو جن تھے ان کے ساتھ اس نے بات کی تھی، تو وہ یہ فیصلہ obviously جیسے میں نے بتایا تھا پہلے کہ آسمانوں پہ جاتے تھے وہ، تو آسمانوں سے وہ یعنی یہ فیصلہ کہہ لیں یا یہ سلوشن لے کے آئے، اور حضرت عبد المطلب کو الٹیمیٹلی بتایا گیا، وہ یہ سلوشن بتایا گیا کہ تم قرہ نکالو، ایک طرف ایک قرے میں 10 اونٹ اور ایک قرے میں حضرت عبداللہ جو ہیں ان کا نام لکھو اور قربانی کا قرہ نکالو۔ اگر قرہ حضرت عبداللہ کا آئے تو تم دوبارہ قرہ ڈالو گے، لیکن دوسرے قرہ میں اونٹوں کی تعداد ڈبل کر دو گے، یعنی 20۔ لیکن اگر پہلے قرہ میں اونٹوں کا قرہ نکل آتا ہے تو تم اونٹوں کی قربانی کر کے حضرت عبداللہ کی قربانی سے تم اپنے آپ کو چھڑا لو گے، اپنی قسم پوری کر لو گے، یعنی عبداللہ کی قربانی نہیں کرنی، پھر اونٹوں کی قربانی کرنی۔ تو جب قرہ ڈالا گیا پہلا قرہ، تو وہ قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکل آیا۔ تو جیسا کہ ان کو بتایا گیا تھا، انہوں نے پھر دوبارہ قرہ ڈالا لیکن 20 اونٹ لکھے۔ دوسرے قرہ میں بھی حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ کاہنہ نے اس کو کہا تھا کہ جب تک اونٹوں کا قرہ نہ نکلے تو تم نے اونٹوں کی تعداد ہر دفعہ 10 کر کے بڑھاتے چلے جانا ہے، تب تک کہ جب تک اونٹوں کے نام کا قرہ نہیں نکلتا۔ دوسری دفعہ بھی قرہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، تو جو ہے اونٹوں کی تعداد 30 کر دی گئی۔ کرتے کرتے ہر دفعہ حضرت عبداللہ کے نام کا قرہ نکل رہا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اونٹوں کی تعداد بڑھائی جاتے رہے، کرتے کرتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، یعنی 10 دفعہ جو حضرت عبداللہ کے نام کا قرہ نکلا۔
تو جب 11ویں دفعہ قرہ نکلا دوبارہ تو تب وہ قرہ جو ہے وہ اونٹوں کے نام کا نکلا، اور آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ بیٹا بچ گیا قربان ہونے سے، اور 100 اونٹ جو ہے وہ انہوں نے پھر اللہ کی راہ میں قربان کیے اور اپنی قسم کو پوری کی۔ تو یوں حضرت عبداللہ جو ہے ان کی قربانی ہوتے ہوتے بچی، اللہ پاک نے اس کے بدلے جو ہے وہ 100 اونٹوں والا معاملہ فرمایا، اور اس طرح جو ہے وہ ان کی قربانی بھی پوری ہوگی اور حضرت عبداللہ جو ہے وہ بھی قربان ہوتے ہوئے بچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اس نیکسٹ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی شادی کا واقعہ ڈسکس کریں گے، اور الٹیمیٹلی پھر آہستہ آہستہ ہم یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آنورڈ ان کی زندگی کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔